جی السلام علیکم۔ یہ میری آپ سے 366 ایپیسوڈ میں ملاقات ہے۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرا چینل سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں، لائک کریں، کمنٹس بھی لکھیں تاکہ اس میں بہتری آ سکے۔ ہاں، اگر کوئی پسندیدہ موضوع ہے تو ضرور کمنٹس میں لکھیے، روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ روزمرہ سوشل لائف، بزنس، بینکنگ، اس سے تعلق ہو تو بہتر ہے۔ اس ایپیسوڈ میں حیرت انگیز جو واپڈا والوں نے انکشاف کیا ہے، نیلم جھیلم پروجیکٹ پہ گفتگو کے دوران، کہ جو واپڈا ہے وہ شاید 1 روپیہ 85 پیسے یونٹ کے حساب سے بجلی دیتا ہے گورنمنٹ کو۔ اب گورنمنٹ کا ترسیلی نظام اگر ٹھیک نہیں ہے تو اس میں واپڈا کا کوئی قصور نہیں ہے۔ نمبر 2، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ انٹرنیشنل جو پاور سپلائز کمپنی ہے ان سے 16 سے 17 روپے یونٹ بجلی خرید کے عوام کو مہنگی بجلی دیتے ہیں۔ ہماری عدالتیں، ہمارے معزز ادارے یہ کیا کر رہے ہیں؟ سارا پانی ہمارا سمندر میں جا کے گرتا ہے، جو کہ اربوں روپے مالیت کا پانی ہے۔ ایک ہم اس سے بجلی بنا سکتے ہیں، دوسرا ہم اس سے آبپاشی کر سکتے ہیں۔ دونوں سیکٹر اس وقت کسی کی ترجیحات میں نہیں ہے، بلکہ ہماری کوئی بھی گورنمنٹ ہے اس نے تعلیم، صحت، مواصلات، ان سے بجلی، پانی کی ریسٹوریشن، اس کا استعمال، ان چیزوں سے نظریں چرا لی ہیں۔ ہاں، میٹرو بننی ہے یا جو کوئی روڈز وغیرہ ہے یا سی پیک ہے، لیکن جس سے عام آدمی کو فائدہ پہنچنا ہے۔ آپ سی پیک میں کتنے لوگوں کو، ML1 میں کتنے لوگوں کو آپ نوکری دے لیں گے؟ ایک محدود تعداد لوگوں کی جو آپ بھرتی کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی ایک 5-6 سال 8 سال کا پروجیکٹ ہے کنسٹرکشن ختم ہو گئی تو سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن ایسے پروجیکٹ جو ہماری لائف لائن ہے، ہماری زراعت کے لیے، نہ ہم کو یہ دالیں باہر سے منگوانی پڑیں گی، نہ عوام کو مہنگی ملیں گی۔ پتہ نہیں ہمارے ارباب اختیار کیا کر رہے ہیں۔ جو نیب ان کو پکڑتی ہے، جو کرپشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے پکڑنا چاہیے، لیکن اس سے بڑی کرپشن کیا ہے کہ اربوں روپوں کا پانی سمندر میں جا گرتا ہے۔ اس سے بڑی کرپشن کون سی ہے؟ اور اسے کرنے والے کون ہیں؟ سیاستدان، جو فیصلہ نہیں کرتے۔ اور وہی بجلی جو مجھے 2 روپے یونٹ ملنی چاہیے، اس کے میں 16-17 روپے یونٹ دیتا ہوں۔ پھر فرنس آئل امپورٹ ہوتا ہے، پھر کوئلہ امپورٹ ہوتا ہے، اس پہ زر مبادلہ خرچ ہوتا ہے۔ یہ تو پتہ نہیں، اس طرح کے قصے ہم معذرت کے ساتھ سکھ برادری کے لطیفے سنتے ہیں، یا مراسیوں کے لطیفوں میں ایسے قصے آتے ہیں۔ جو شعور لوگ رکھتے ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، جو سلجھے لوگ ہیں، وہ اس طرح کے کام نہیں کرتے، وہ راستے ڈھونڈتے ہیں عوام کی فلاح کے، ملک کی فلاح کے لیے۔ اب اگر انہوں نے 20,000
मेगा वाट के वादे किए हुए हैं, तो आईपीपीज इनको 20,000 मेगावाट पैदा करके दे रही है। आगे ये कंज्यूम कर रहे हैं 15,000, क्योंकि इनका सिस्टम बाकी 5,000 मेगावाट का लोड नहीं उठा सकता। यही 1947 वाले ट्रांसफार्मर, वही तारे। उस वक़्त तो किसी घर में एसी नहीं होता था, अब तो हर घर में सेपरेट यूनिट है, फ्रिज भी है। तो ये निज़ाम कैसे चलेगा? फिर जब ये क्वार्टर में देखते हैं कि आईपीपी ने हमें कितना बिल भेजा है, 3 माह में वो 60,000 का बिल भेजते हैं। ये देखते हैं जी हमने जो पब्लिक को सप्लाई की है वो मिसाल के तौर पे 30,000 मेगावाट है। अच्छा, अब 10,000 मेगावाट, जहाँ उन्होंने 60 भेजी है, इन्होंने 50 सप्लाई की है। बाकी जो ऊपर 10,000 मेगावाट है उसके पैसे देने हैं। ये करते क्या है कि क्वार्टरली एडजस्टमेंट में हम लोगों से बिलों में रिकवरी करते हैं। जो लेफ़्ट साइड का कॉलम है उनमें आप देखेंगे तो आपको मिलेगा क्वार्टरली एडजस्टमेंट, उसके आगे अमाउंट लिखी होगी। ये नाअहली की अमाउंट है जो मासूम शहरी दे रहे हैं। इसी तरह गवर्नमेंटों की नाअहली की सज़ा आवाम प्राइवेट स्कूलों में 4-5 हज़ार रुपये फ़ीस की शक्ल में दे रहे हैं, जहाँ पे बच्चा सिर्फ 300-400 रुपये फ़ीस अदा करके पढ़ सकता है। जिस तरह बाकी काम होते हैं, मुअज़्ज़ज़ अदारा है फ़ौज का, जिस तरह उन्होंने जनूबी वज़ीरिस्तान में काम किया है, ज़बरदस्त मार्केटें बनाई हैं, स्कूल बनाए हैं, हॉस्पिटल बनाए हैं। इसी तरह के ऑन हेक्टेड बेसिस वार फुटेज पे हर यूनियन काउंसिल में किसी एक शहर की टॉस कर लें, किसी एक यूनियन काउंसिल में जगह लेके उसमें स्कूल बनाना शुरू कर दें, जो प्राइमरी से लेके हायर सेकेंडरी तक हो। चले कॉलेज रहने दें, सेकेंडरी तक कर लें। मेरा ख़्याल है अगर ये फ्रंटियर वर्क्स वाले प्रोग्राम करें तो मेरा ख़्याल है वो 5-6 माह में ये स्कूल खड़ा कर देंगे। वो मटेरियल भी सही लगाते हैं, उनके मंसूबों की लाइफ भी होती है, नफासत भी होती है, और वो तमाम सहूलतों से मुज़य्यन भी होते हैं। ऐसा काम क्यों नहीं किया जाता? हमारे मोहतरम साहब का चीफ जस्टिस साहब ने दया मीर बादशाह डैम के नाम पे अरबों रुपये इकट्ठे करके सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में रख दिए। ज़ाहिर पे ज़ाहिर है उनमें बैंकों की तरफ से उस पर सूद भी लगता होगा। चलें, जो सूद लगता है उसी से हर ज़िले की एक यूनियन काउंसिल को ड्रा करके, टॉस करके, सिलेक्ट करके वहाँ पे स्कूल बनाएं। उसी एरिया के जितने भी लोग हैं, जितने यूनियन काउंसिल में कंज्यूमर हैं, हाँ वो इलेक्ट्रिसिटी के हैं, हाँ वो गैस के हैं, या वो टेलीफोन लैंडलाइन के हैं, सबसे 50-50 रुपये भी लें तो मेरा ख़्याल है एक बेहतरीन स्कूल 6-7-8 माह में खड़ा हो जाएगा। पता नहीं इस तरफ क्यों नहीं कोई सोचता। इसी तरह डैम है, ये क्यों नहीं शुरू करते? जहाँ पे सेनेट के चेयरमैन को बचाना होता है या बनाना होता है, वो सब कुछ हो जाता है, हमारी आंखों के सामने होता है। प्लेटलेट्स कम होते हैं, बाहर जाना होता है, सब कुछ हो जाता है। जिसे छोड़ना होता है उसे छोड़ दिया जाता है, जिसे पकड़ना होता है वहाँ पे दलीलें अलहदा हो जाती हैं। अवाम की जंग कौन लड़ेगा? अवाम के हकूक़ की लड़ाई कौन लड़ेगा? सारे अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में, अपनी गवर्नमेंट बचाने के चक्कर में अवाम की बात कोई नहीं करता।
ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ عوامی منصوبے عوام کی فلاح و بہبود کے، ان پہ سب کو مل بیٹھ کے سوچنا چاہیے، اور ہر سال جہاں پہ بھی ممکن ہے ڈیم شروع کریں۔ 10-15 سال میں 8-10 ڈیم بن جائیں گے، چلے 5 سال میں بھی ایک بنے گا تو اگلا پھر 5 سال میں بن جائے گا، یعنی ہر 5 سال میں پہلا بنے گا، دوسرے سال شروع ہوگا تو 6-7ویں سال میں دوسرا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس طرح آپ کو ڈالر کی قیمت کم نہیں کرنی پڑے گی اپنی ایکسپورٹ بنانے کے لیے، کیونکہ جب آپ کی بجلی کی کاسٹ کم ہوگی تو مینوفیکچرر جو ہے، جو انڈسٹری والا ہے، اس کی کاسٹ آف پروڈکشن بھی کم ہو جائے گی، اسے 2 روپے یونٹ والی بجلی ملے گی، اب جو وہ 17 روپے یونٹ والی لے رہا ہے، وہ 17 نہیں، وہ بھی جا کے 25-30 پہ پڑتی ہے، کیونکہ اس میں گورنمنٹ کے ٹیکسز بھی ہیں، کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹ ہے، فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے، نہ بجلی فیول پہ بنے گی، نہ کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹ ہوگی، نہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہوگی۔ ٹی وی اسٹیشن والے اینکر یہ سارے فیڈ بیک پہ چلتے ہیں، عوام کی بات کوئی نہیں کرتا۔ میں تو کہتا ہوں ایک ایسا ٹی وی چینل ہونا چاہیے جو دن رات عوام کے سامنے گورنمنٹ کے جو پروجیکٹ ہیں جن پہ کیمرے لگے ہوں، ہر 1.5-2 گھنٹے بعد جو بھی اہم قومی منصوبے انڈر کنسٹرکشن ہے، کیمرہ وہاں پہ لے جائیں، وہاں پہ جو کرتا دھرتا ہے ان سے ملاقات کرائیں، عوام کو بتایا جائے یہ کہ 50 ارب کا منصوبہ تھا، 40 ارب لگ گیا ہے، یہ اس کی دیواریں کھڑی ہو گئی ہیں، یہ اس کا ڈھانچہ ہے، یہ اس کا مٹیریل ہے، کسی نے کتنے پیسے ڈونیٹ کیے تھے، یہاں پہ سٹاف کون سا ہے، کتنی مدت باقی ہے، کتنی مدت گزر گئی ہے، بجائے اس کے کہ اتنے بڑے سیریل ڈرامے لگائیں، یہ بھی کریں۔ اسی طرح اسکولوں کی تعمیر کا کام شروع کریں، وہاں پہ بھی لے کے جائیں، عوام کو دکھائیں کہ یہ دیکھیں جی یہ ہم ہائر سیکنڈری اسکول بنا رہے ہیں، اتنا کمپلیٹ ہو گیا، اتنا رہ گیا، یہ کنٹریکٹر ہے، یہ اتنی ریت، یہ اتنا سیمٹ، یہ اتنی بجری ڈال رہا ہے، یہ 1 ارب کا پروجیکٹ تھا، 40 کروڑ خرچ ہو گیا ہے، یہ مٹیریل پڑا ہے، یہ ٹھیکیدار کا نام ہے، یہ نقشہ ہے، تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ کچھ ہو رہا ہے۔ ہمارا زرعی ملک ہے، لیکن صرف 6-7 ماہ میں چنے کی دال 160 پہ چلی گئی ہے، چاول 160 پہ چلے گئے ہیں، دال ماج سفید تقریباً 300 کے قریب ہے، یہ حالت ہے۔ اس طرح بھنڈی ہے، کریلا ہے، ٹینڈے ہیں، ہر سبزی جس کے ساتھ 100 لگتا ہے اس کے ساتھ لگتا ہے 140، 120، 170، یعنی وہ سبزی پہلے 20 روپے کلو تھی، وہ 40 روپے کلو تھی، وہ 70 روپے کلو تھی، جو آج 170، 140 اور 120 ہے۔ کیا کریں گے لوگ؟ کدھر جائیں لوگ؟ یہ ریاست مدینہ تو کہتے ہیں، لیکن عوام کی فلاح کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، صرف کرپشن والوں کو پکڑ کے بند کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ پچھلے 50 سال میں کسی کو سزا ہوئی ہو، کسی کا سر کٹا ہو۔ ہاں، جلسے جلوس میں گولی ضرور لگ جاتی ہے سیاستدان کو، اور وہ گولی اس کی ووٹوں کی صندوقڑی بھر دیتی ہے،
عوام کا پیٹ نہیں بھرتی، کیونکہ وہی گولی ان کے نصیب کھولتی ہے۔ یہ دوبارہ الیکٹ ہوتے ہیں، کمیشنیں کھاتے ہیں، اور پھر جو جسٹس میں لوگ بھرتی کرتے ہیں مختلف اداروں میں، پی آئی اے میں، ہائر کورٹس میں، وہ سارے ان کے منظور نظر ہوتے ہیں۔ نہ جانے یہ سلسلہ کب ختم ہوگا۔ میری ناقص رائے میں تو یہی ہے۔ آپ کی رائے میں کوئی بہتر حل ہے تو کمنٹس کیجئے، لکھیے۔ ہم نے لائف کافی گزار لی، اب ہمارے بچوں کا فیوچر ہے، اور کیا ہمارے بچے اس فیوچر، آنے والے فیوچر جس میں اگر بجلی کی تار 8 فٹ لٹک رہی تھی تو آج وہ 1 فٹ اور نیچے آ گئی ہے، 9 فٹ ہو گئی ہے، اور 2 سال بعد وہ اور 1 فٹ نیچے آ جائے گی، کیونکہ بجلی کے کھمبوں کی عمر کم ہو رہی ہے، بجلی کی رسد طلب بڑھ رہی ہے، ٹرانسفارمر وہی پرانے ہیں، لائنز وہی پرانی ہیں، کیوں نہیں ان کو زیر زمین کیا جاتا؟ جتنی بھی بجلی کی لائنیں ہیں یہ زیر زمین ہونی چاہیے۔ ہماری روڈ پہ فٹ پاتھ وجود میں آ جائیں گے، ہاں فٹ پاتھ تو وجود میں آ جائیں گے، لیکن فٹ پاتھ پہ قبضہ گروپ بھی آ جائے گا، کسی نے ریڑھی، کسی نے اینکیں، اور کسی نے شام کو برگر لگائے ہوں گے۔ ہمارا یہی المیہ ہے۔ اللہ بہتر کرے۔ دوران گفتگو کوئی ایسی بات تو معذرت، کسی اور چپتے موضوع کے ساتھ اگلی ملاقات تک اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے۔